إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال أيضا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المسومة والأنعام إلى آخر الآية. لبِ کلثوم کو ساتھ دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محرومی بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، وحدانیت، عزت و جلال، شان و شوکت سب اس رب وحدہ لا شریک لہ الملک لائق سزاوار ہے جو ہر عیب سے پاک ہے. وہی اللہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائیں کم ہی ہیں. انسان تو بے جا، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب اس کی تسبیح و تحریم بیان فرماتی ہیں. فللہ الحمد ولک الشکر. خود اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر تم اگر میری تعریف کرتے ہوئے چلے جاؤ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میری تعریف میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. وَلَوْ أَنَّنَا فِي الْأَرْضِ أَبْحُرٌ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، شجرۃ الاقلام، ان درختوں کو تم قلم بنا لو اور پانی کو سیاہ بنا لو اور سیاہی کو ان قلموں میں ڈال کر لکھتے ہوئے چلے جاؤ، اللہ کی قسم سارا سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی تعریف میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. مختصر سی تعریف کے بعد درود کا نزلانہ ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، جنہوں نے پوری امانت و دیانت داری کے ساتھ مینوہان شریعت کو ہم تک پہنچایا. ایسی شریعت جو رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح واضح و روشن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ میں آپ جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، رب تعالیٰ سے دعا ہے یہاں پر ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. جس طریقے سے یہاں مل بیٹھے ہیں، کل روز قیامت کے دن جنت الفردوس میں مل بیٹھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. اسی جمعہ کی مناسبت سے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، وہ ہے دنیا کی ہوس ایک عذاب ہے. انسان صبح کرتا ہے تو دنیا، رات کرتا ہے تو دنیا، انسان یہ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنے آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے،
دنیا کی محبت بری ہے، کہ انسان صبح شام دنیا دنیا دنیا، انسان دین سے دور ہونے کی وجہ دنیا، انسان نماز سے دور ہونے کی وجہ دنیا، انسان اپنے والدین کا حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ دنیا، انسان رشتہ داروں کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ دنیا، یعنی کہ ہر چیز کی وجہ دنیا بنی ہوئی ہے، کیونکہ انسان دنیا کو دل لگا کر اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس کے اندر تم دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہو، یہ دنیا کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے ایک دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی بہترین زندگی کو ناکام زندگی کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کے پیچھے جتنے بھی ہم دیکھیں، دنیا کے پیچھے جتنوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اپنے پیچھے لگایا دنیا کمانے کے لیے، دنیا کما کر جو آخرت کو بھلا دیے گئے، ان کا انجام سوائے گھاٹے کے کچھ بھی نہیں۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی دنیا کمانے سے روکا نہیں، انسان کو ترقی کرنے سے روکا نہیں، مال کو جمع کرنے سے روکا نہیں۔ یہ ہمارا غلط علم ہے۔ طبقہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین غلط غریب تھے، نہیں، ہرگز نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ایسے بڑے بڑے مالدار صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اعلان پر کروڑوں کا مال، آج ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہوگا، اتنا لا کر اللہ کے نبی کے دربار میں ڈالے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ 38 کلو سونا، آج 10 گرام سونا کسی کے پاس ہے، 10 تولے سونا کسی کے پاس ہے، وہ بڑا شخصیت ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر 100 کنویں خرید کر اور دینار و درہم لا کے اللہ کے نبی کے پاس دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے چاندی، 100 گھوڑے، 100 اونٹ اللہ کے نبی کے راہ میں صرف صدقہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں ان کے پاس مال کتنا تھا۔ لیکن اتنا مال ہونے کے باوجود بھی ایک حدیث ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی ہو یا نماز کو تاخیر سے ادا کی۔ فرق اتنا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر مال آخرت کے لیے آڑ نہیں آتا تھا، آج ہماری زندگی کے اندر مال دولت جو ہے ہماری آخرت کے لیے آڑ آ رہا ہے۔ انسان دولت کمانے کے لیے نماز کو چھوڑ رہا ہے، انسان دولت کمانے کی نماز کو چھوڑ رہا ہے۔ نماز جیسی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ، تبھی تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو۔ اگر تمہارے اندر نماز کی پابندی نہیں، منمانی نماز پڑھ رہے، جب من آیا جمعہ میں آ رہے ہیں، جب من میں آیا کبھی فجر میں آ رہے، کبھی عشاء میں آ رہے، کبھی مغرب میں آ رہے، یہ نماز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بتایا کہ 5 وقت کی نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، منمانی نماز نہیں، مسلمان پر وقت مقررہ پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہی نماز کی ادائیگی اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ہے۔ آج انسان اپنے تجارتوں میں مشغول، اپنے میاں بیوی میں مشغول، اپنے گھر والوں میں مشغول، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہوئے ساری چیزیں انسان کے پاس ہے، لیکن صرف انسان نماز سے غافل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو محبت مال کی انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ محبت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو، وہ بڑے مالدار تھے، وہ بڑی بڑی تجارتیں بھی کرتے تھے، ان کے پاس مال بھی تھا، اس کے اندر طبقہ صحابہ کے اندر کچھ غریب صحابہ بھی تھے، لیکن ان کی زندگی کے اندر کبھی نماز ناگاہ نہیں ہوئی، وہ کبھی نمازوں کو تاخیر سے ادا نہیں کرتے، وہ کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہماری زندگی کے اندر دنیا کی ہوس ایسی آ چکی ہے کہ میں اور آپ اپنے زندگی کے اندر دنیا کے پیچھے پڑ کر نماز کو بھول کر اللہ کو بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا کہ تم مال کی پوجا نہ کرو، مال کے بندے نہ بنو۔ ظاہر سی بات ہے کہ مال کے بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا، کچھ لوگ ہیں جب اللہ کی نعمتیں ان کو ملتی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ مومن کی صفات ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ان کو مال نہیں ملا تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر مال ملتا ہے
تو یہ چاہتے ہیں کہ اور مال ملے، یعنی کہ یہ پیسوں کے پجاری بن جاتے ہیں، دولت کی پوجا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، آدم کی اولاد بڑی عجیب چیز ہے، آدم کی اولاد بڑی عجیب چیز ہے، اگر اس کو ایک پہاڑ جتنا سونا بھی دیا جائے لیکن اس کی ہوس، دنیا کی ہوس ایسی ہے کہ وہ کہے گا کہ دوسرا ہوتا تو بہتر تھا، دو بھی مل جائے اس کو تو تیسرے کی تمنا کرے گا۔ یہ کس وجہ سے کرے گا؟ ایک مومن کی علامت اگر اس کو ایک چیز ملتی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجب العمر المؤمن، مومن بڑا عجیب ہوتا ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس کو شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ لیکن آج انسان کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ میرا ایک گھر ہے، میرا ایک گھر ہے، انسان چاہتا ہے کہ نہیں میرے دو ہوتے تو اور اچھا ہوتا، دو اللہ رب العالمین نے دی ہے، انسان چاہتا ہے کہ تین ہوتے تو اور بہتر ہوتا۔ اگر انسان بطور نعمت اس کو مانگ رہا ہے یہ جائز ہے، لیکن انسان اپنی جو ہے طاقت، اپنی پاور، اپنی شہرت، اپنی عزت بڑھانے کے لیے آخرت سے غافل ہو کر ان سب چیزوں کا اگر پوچھتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو آخرت سے دور کرنے والی چیزیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا حاصل کرے کہ حاصل حرص تم کو یہاں تک پہنچا دی، حتی زرتم المقابر، دنیا کی چاہت نے، الہاکم التکاثر، تم اتنے حریص ہو گئے کہ تمہاری حرص نے تمہیں یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبر پہنچا دیا۔ انسان کی زندگی میں اللہ کے نبی نے جو حدیث فرمائی کہ اس سے سونا بھر پہاڑ دیا جائے گا، وہ دوسرے کی تمنا کرے گا، دوسرا تیسرے کی، تیسرا چوتھے کی، چوتھا پانچویں کی، لیکن اللہ کے نبی نے آخری میں کیا کہا؟ اگر اس کا کوئی گلا بند کر سکتا ہے، اس کی زبان کوئی بند کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ قبر کی مٹی ہی اس کا منہ بند کر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی اس کے خواہشات کو مار سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی اس کے نفسات کو مار سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی اس کی دنیا کی ہوس کو مٹا سکتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر یہاں تک اتنا اسٹرگل، اللہ کے نبی نے کہا محنت کرو، کھاؤ، کماؤ، اس سے اسلام نہیں روکتا، تم محنت کرو، مزدوری کرو، بینکوں میں پیسہ تبھی ٹھیک ہے جب اس کے جیب تک محدود رہے، پیسہ تب تک محدود ہے جب تک بینک میں رہے، پیسہ تب تک اچھا ہے جب تک تجوریوں میں بھرا رہے۔ اگر یہ پیسہ، یہ دولت دل پہ راج کرنے لگے، یہ پیسہ نہیں رہے گا، بلکہ انسان اس پیسے کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو میں نے موضوع لیا کہ دنیا کے ہوس ایک عذاب ہے، دنیا کے اندر صرف مال نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ چیزوں کا ہم نے مزین، روشن کر کے پیش کیا ہے تاکہ انسان اپنی ایمان پر ثابت قدم رہ کر آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے چلے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر ایک مومن کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ عاجزگی و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، کبھی اس کو مال کی لالچ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بڑا مالدار انسان وہ ہے کہ وہ غریب رہ کر بھی اس کا دل امیر ہو، غریب رہ کر بھی صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، غریب رہ کر بھی دو وقت کی روٹی کھا کر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ سب سے بڑا امیر انسان، سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ جس کی تجوریاں بھری رہے، جس کے پاس مال و دولت رہے، اس کے پاس سب چیزیں موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں کی نعمتوں پر اس کی نگاہ ہے، چاہتا ہے کہ وہ بھی مجھے مل جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسروں کی ہڑپنے والا، دوسروں کی چیزوں کو لینے والا، بلا اجازت دوسروں کی چیزوں کو حاصل کرنے والا، یہ غریب ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فقیر وہ ہے، مال تو رکھتا ہے لیکن جب صدقہ و خیرات کی بات آتی ہے تو وہ سوچ سمجھ کر جو ہے بہت کم قیمت اللہ کے راہ میں ادا کرتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے بڑے مالدار ہمارے پاس ایسے موجود ہیں۔ ہم اپنا خود کا جائزہ لیں، دوسروں کا نہ دیکھیں۔ ہم دیکھیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے 3 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، مہینہ بھر کا ریشن ہمارے گھروں کے اندر ہمیشہ الحمدللہ رہتا ہے، لیکن ہم جب مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے سامنے سے ہمارے سامنے سے ڈبے گزرتے ہیں، ہمارے سامنے مسجدوں کے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ہم 20 کی نوٹ، 10 کی نوٹ، 5 کی نوٹ، 100 روپے، 200 روپے ڈالتے ہیں۔ اگر وہی اپنے زندگی کا جائزہ لیں، یہ سیل فون ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا ریچارج کتنے کا جاتا ہے؟
600-700 کا ریچارج، ہم ٹی وی کا ریچارج کراتے ہیں گھروں کے اندر، جو بلکہ گناہ کا کام ہے، یا اس کے اندر سیریلیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے اندر فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے لیے ہم بڑے بڑے پیسے خرچہ کرتے ہیں۔ گٹکا کھانے والوں کی بات، گٹکا تو وہ دن میں ہزاروں روپے کے کھا لیتے ہیں، لیکن جب صدقہ و خیرات کرنے کی بات آتی ہے تو پیچھے۔ حرام کاموں کے اندر انسان آگے چلا جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو انسان بڑا پیچھے نظر آتا ہے، کنجوس نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مال سے پناہ مانگو جو تمہارے آخرت کے لیے تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی۔ دنیا کے اندر انسان جو ہوس کا پجاری بنتا ہے، دنیا کے اندر جو ہوس پیدا ہوتی ہے وہ ان چیزوں کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من النساء، ہم نے تمہیں خواہشات، یہ سب چیزوں کی خواہشات تمہارے دل کے اندر رکھی ہے۔ وہ بات الگ ہے، کسی کے اندر کم، کسی کے اندر زیادہ، کسی کے اندر بہت زیادہ، کسی کے اندر حد سے زیادہ، لیکن ایک مومن ان خواہشات کو حلال طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی چیز فرمائی جو اس کے اندر ہر کوئی نظر آتا ہے، ہر کوئی اس ہوس کے اندر نظر آتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے مزین کر کے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین راستہ دے رہا ہے کہ تم برائی کرو، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے جو مزین کر کے بھیجا ہے یہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں۔ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کون ہے اپنے نفسوں پہ کنٹرول کرے گا، کون ہے جو ہمارا بندہ ہو کر رہ کر اپنی زندگی گزارے گا، کون ہے گناہ کبیرہ کو کبیرہ کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، کون ہے ان چیزوں کو حلال طریقے سے استعمال کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی چیز بتائی من النساء، ہم نے عورتوں کو مزین کر کے بھیج دیا، عورتوں کو ہم نے مزین کر بھیج دیا ہے کہ کون ہے ان عورتوں کی فتنوں سے بعد آئے گا، کون ہے ان عورتوں کے فتنوں سے بچ کر اپنے آپ کی ایمان کی سودے سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ آج ہر کوئی محبت کے اندر، ہر کوئی کسی نہ کسی جو ہے اس عورت کے فتنے میں ملوث ہو کر اپنے آخرت کو برباد کرتا ہے۔ یہ دنیا کی ہوس ہے، یہ دنیا کی ہوس ہے، عورتوں کو بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو من النساء کہا، عورتوں کے لیے مردوں کا ذکر ہے کہ ہم عورتوں کے لیے مردوں کو بنایا اللہ رب العالمین نے۔ وہ کون عورت ہے، وہ کون مرد ہیں جو اپنی جوانی کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنے جو ہے زندگی گزرتی ہوئی زندگی کے اندر اس ہوس کی دنیا کے اندر حرام رشتوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین پرکھنا چاہتا ہے، تمہیں پہچاننا چاہتا ہے کون ہے۔ اس کے بعد فرمایا والبنین، اولادیں۔ آج انسان اولاد پہ بھی بڑا فخر کرتا ہے کہ میری اے اولاد ہے، فلاں وہاں پر کام کرے، میری اولاد فلاں پڑھی ہے، فلاں فلاں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس کے اندر فخر نہ کرو، اس کے اندر فخر نہ کرو، ہم نے تمہیں اولاد بھی دی ہے کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا تم اولاد کی صحیح تربیت کر کے اپنے آخرت کا توشہ تیار کرتے ہو، یا تم اپنے اولاد کے لیے فخر کر کے لوگوں کو نیچا بتانا چاہتے ہو۔ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ من النساء والبنین والقناطر المقنطرة والذهب والفضة، اور فرمایا سونا اور چاندی اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مزین کر دیا۔ سونا چاندی حلال چیز ہے، اس کو خریدنا، اس کو رکھنا جائز چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو سونے کو جمع کرتا ہے، کون ہے جو سونے کو جمع کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو سونا چاندی کو جمع کر کے دوسروں کو، غریبوں کے ساتھ، لاچاروں مجبوروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے جو سونا چاندی جمع کر کے اپنے فخر محسوس کر کے کون اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس کو عطا کریں گے والذهب والفضة والمقنطرة، تمہارے لیے ہیرے بھی ہم نے عطا کیے ہیں۔ کون ہے جو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کا حق ادا کرتا ہے؟ یہاں پر ایک بات رک کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب چیزیں دینے کے بعد کون ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رہ کر کون ہوتا ہے اور ان پیسوں کا، ان سونا چاندی کا بندہ بن کر کون رہتا ہے۔ اور آگے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما عند اللہ واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے یہاں پر ہے وہ سب سے بہترین چیزیں ہیں۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر
مال تو اللہ رب العالمین نے دیا. کتنا بہتر ہوتا ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی جو دولت ہے، جو اللہ رب العالمین نے بطور نعمت دی ہے، کتنا بہتر ہوتا کہ انسان اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے اور اپنی آخرت کو سدھار لے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کو قرض حسنا دے. ہماری کیا اوقات کہ اللہ کو قرض دیں، لیکن اللہ کی ذات تو وہ پاکیزہ ذات ہے، وہ جو ہے الصمد ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے. لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ اپنے ہی بندوں کے اندر خرچ کرے اور اس کا بدلہ آخرت کے اندر لے. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کے اندر فرمایا کہ تم اپنا جو صدقہ و خیرات کرتے ہو، گویا کہ اس کی مثال ایسی دی گئی کہ تم ایک دانہ کھیتی میں ڈالتے ہو، اس کی 7 بالیاں اور اس کے اوپر 700 دانے یا اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لہ، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین چاہے دے سکتا ہے. ایسے انسان ایک پیسہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اخلاص للہ اس کے ساتھ، دنیا کی ہوس کو بٹھا کر، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کے بدلے میں، ایک پیسے کے بدلے میں ہم 700 یا اس سے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھ کر دینے والا ہے. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے کہ طبقہ صحابہ کے اندر مال کی محبت کیسی تھی. جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو سب سے پہلی چیز انسان کے پاس غرور آتا ہے، تکبر آتا ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے، غرور کرنا اللہ کی چادر ہے، تکبر کرنا سوائے اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں. انسان مال آنے کے بعد میں کیا، میرے پاس اتنا ہے، میں کر سکتا ہوں، میرے بغیر یہ نہیں چلتا، میں انسان کے پاس جب انانیت آتی ہے، جو وہی فوراً فنانیت بھی آتی ہے، انسان جیتے جی دنیا کے اندر ختم ہو جاتا. میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا کہ یہ مال فتنہ ہے، یہ مال فتنہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے اللہ کے نبی. دیکھنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کیا ہے میرے صحابہ، جو میں سوچ رہا ہوں یہ بات سچ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو ہے بحرین سے ٹیکس وصول کر کے آ رہے ہیں، کیا تمہارے چہرے پر یہی خوشی نظر آ رہی ہے کہ وہ آئیں گے جو ٹیکس وصول کر کے آ رہے ہیں، تمہارے درمیان تقسیم ہوگی؟ سب نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحیح ہے کہ بحرین سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مال لے کے آ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے چہروں پر خوشی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان تبشرکم، تمہیں بشارت ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ بے شک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین سے ٹیکس وصول کے آ رہے ہیں. یہ بات بھی حقیقی ہے کہ یہ مال تمہارے درمیان تقسیم بھی کیا جائے گا. لیکن اللہ کے نبی نے بعد میں جو بات نصیحت کی، کہا اے میرے صحابہ، مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ آپ غریب ہو جاؤ گے، آپ فقر و فاقہ میں پڑ جاؤ گے، آپ کے اندر قحط سالی آ جائے گی. مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کے لوگوں کی طرح، جس طرح لوگوں نے مال کی محبت میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت میں آخرت سے غافل کر دیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صحابہ کو تعلیم دے رہے، بحرین سے مال آ رہا ہے ٹیکس وصول کر کے، وہ تو تقسیم ہونے والا ہے. لیکن صحابہ کی خوشی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے نصیحت دی کہ محبت مال سے نہ کرو، مال دینے والے سے محبت کرو جو اللہ رب العالمین ہے. اور اسی طریقے سے حلال کمائی. آج انسان دنیا کی ہوس میں نہ حلال نہ حرام، نہ اس کا نہ اس کا، انسان اس کی کوئی تمیز نہیں کرتا. انسان حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتا ہے. انسان مال کمانے کے چکر میں اپنی ترقی کرنے کے لیے انسان دوسروں کو دھوکہ بھی دیتا ہے. کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ قرض لیا، ٹوپی پہنایا، چلے گیا. انسان، لوگ کہتے ہیں ہم داڑھی دیکھ کر اس کا بھروسہ کیے، داڑھی دیکھ کر اس پر بھروسہ کیے. اللہ اکبر، یہ مومن کی علامت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دے. میرے بھائی، آج اپنی زندگی کے اندر اور انسان دنیا کی ہوس کے اندر سود لے کر، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ رب العالمین نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے تجارتوں کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. انسان دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا کی معاش کے لیے، اچھے لباس کے لیے، اچھے کپڑوں کے لیے، اچھے گھر کے لیے، مہنگی شادی کرنے کے لیے انسان بینک سے بیاج بڈی کے ساتھ جو ہے پیسہ لیتا ہے. سونا بھی خریدتا ہے تو بیاج بڈی کے ساتھ لیتا ہے. ذرا سوچے اس کے بارے میں.
دنیا کی ہوس جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کی محبت جس انسان کے اندر آئے گی اس کو اندھا کر دے گی. کیسے اندھا کرے گی؟ انسان سود سے بینک سے لون لیتا ہے. لون لینے کے بعد انسان کو پیسہ حرام کا نظر نہیں آتا. بسا اوقات اس انسان پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ سود سے لینے کے باوجود بھی وہ مساجد کو دیتا ہے. سود سے لینے کے باوجود بھی نیک کام کرتا ہے. اللہ کو ایسے نیک کاموں کی پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بہترین مومن وہ ہے جو اپنی غربت کو تسلیم کر لے, اپنی غربت کے اندر 2 وقت کی روٹی کھا کر حرام کمائی سے حرام پیسوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عید کا موقع ہے, عید کے موقع کے اندر اچھا لباس پہننے کا حکم دیا گیا. اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے تم بینکوں سے لون نہ لو, تم دوسروں کے پاس لون نہ لو, تم بڈی پر پیسہ نہ لو, تمہارے پرانے کپڑوں میں ہی جو اچھا لباس ہے اس کو پہن کے آؤ. یہ مومن کی علامت ہے. آج انسان اپنی جو محدود چیزیں ہیں, ہماری سیلری کتنی ہے, ہماری جو سیلری ہے مثال کے طور پر 30,000 40,000 ہماری سیلری ہے, ہم اس کے ماتحت رہ کر جتنی ہماری ضرورتیں ہیں اتنا پورا کرنا. اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھ کر جو 40,000 والی سیلری والا ہے وہ دیکھے کہ 10,000 والا اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے. کیا وہ 3 وقت کی روزی نہیں کھا رہا ہے, 3 وقت کی روٹی نہیں کھا رہا ہے؟ وہ دیکھ کر انسان جب سے صحیح زندگی گزارے گا تب جا کر اس کی زندگی حلال طریقے سے گزرے گی. اگر وہ دیکھے گا نہیں پڑوسی والا کار لیا ہے, پڑوسی والا بڑی گاڑی لیا ہے, پڑوسی والے کا گھر کرائے پہ چل رہا ہے, پڑوسی والے کا فلاں گھر ایسا ہے, فلاں چیز جا رہا ہے, فلاں گھومنے جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, اگر تم اپنے چادر جتنی ہے اس سے باہر پیر ڈالو گے ٹھنڈ ہونا ہے, پیر کو ٹھنڈی لگنی ضروری ہے. اسی طریقے سے تمہاری آخرت برباد ہونی ضروری ہے. میرے بھائی سود کے بارے میں جب ہم یہ زبان جو ہے انسان کے پاس زبان یہ بولنے کے لیے شرم آتی ہے, ہمیں سود کا جو گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. حیثیت ہے, اوقات ہے ہماری کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان اللہ کے نبی نے کیا جو سود کا پیسہ. اور ہم سمجھتے ہیں سود ہم نہیں کھا رہے, مجبوری میں لے رہے ہیں. یہ دنیا کی ہوس نے تمہیں اندھا کر لیا. تم اگر سود کے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے ہو. آج فون نوجوان کی نسل جو ابھی کما رہے نہیں ہیں, پاکٹ منی پر زندگی گزارتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ پیسوں کو جمع کرنے سے پہلے جا کر EMI پہ جو ہے فون لے کے آتے ہیں. یہ فون لے کے آتے ہیں, آنے کے بعد حرام خواہشات. انسان بات کرنے کے لیے اگر صحیح معنوں میں ایمان ہو اس کے پاس جتنے پیسے اتنے ہی خریدے گا, یا بنا اس چیز کی بھی اپنی زندگی گزار لے گا, لیکن حرام سے بھی کمپرومائز نہیں. عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی رمضان سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا, لیکن بطور نصیحت دوبارہ سنیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, ان کو چوتھا خلیفہ بھی 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بڑے نیک انسان, لیکن دنیا کی ہوس ان کے پاس نہیں تھی. ان کا عہدہ و منصب جو اس پر تھے, لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کا غرور نہیں کیا. ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے کے لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جاتے ہیں. جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی نوکرانی کے پاس جو بچیاں تھیں وہ اپنے ابو سے ملتے وقت جو ہے اپنے منہ کے اوپر کپڑا رکھ کے آتی ہیں, منہ کے اوپر کپڑا رکھ کے آتی ہیں. آنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں مائی کیا ماجرا ہے کہ میری اولاد میرے بچے مجھ سے پردہ کر رہے ہیں. لیکن عمر بن عبدالعزیز کو وہ خاتون کہتی ہے افطاری کا موقع تھا, افطاری کا وقت تھا, تمہاری بیٹیوں نے مسور کی دال اور پیاز سے افطاری کی ہے, اس وجہ سے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہے, کہیں اس پیاز کی بدبو سے باپ کو تکلیف نہ ہو. وقت خلیفہ جن کے پاس سلطنت تھی, بیت المال کا مال پڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں اے بیٹیوں اگر تم چاہو تو میں تمہارے دسترخوان پر رنگ برنگے کھانے رکھ سکتا ہوں. کہ تم چاہو گے اس کے بدلے میں تمہارے باپ کو کل روز قیامت کے دن جہنم رسید کر دیا جائے گا. لیکن بچیوں نے کہا اے بابا جان ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں, ہم جو ملا وہ کھا لیں گے, لیکن یہ چیز کو ہم قبول نہیں کرتے. لیکن ایک بیٹی نے کہا ابا جان عید کا موقع ہے, پڑوسیوں نے ہماری سہیلیوں نے سارے لوگوں نے کپڑے خرید لیے ہیں, بابا جان اگر کپڑے مل جاتے تو کیا ہی بہتر ہوتا. عمر بن عبدالعزیز وقت کا گورنر ایک
بیت المال کو خط لکھتا ہے، اس کے اندر لکھ کے بھیجتے ہیں، میں گورنر نہیں بلکہ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہوں کہ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز کا خط پڑھا جاتا ہے، اس کے پیچھے پلٹ کر جو خزائن ہوتا ہے بیت المال کے اوپر بیٹھا ہوا، وہ فوراً پیچھے لکھتا ہے، اے عمر بن عبدالعزیز تم کہہ رہے ہو کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے، ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ مہینے تک تم زندہ رہو گے؟ اگر تم نہیں لوٹا پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میرے بچوں، یہ رمضان، یہ عید کا دن بھی ایسے ہی گزار لو، ہمیں حرام پیسوں کی ضرورت نہیں۔ آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم حرام کاموں کے اندر، حرام چیزوں کی دنیا کی ہوس ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم وہ سوچ نہیں سکتے، حد سے زیادہ لمٹ کراس۔ نوجوان ہوں، اس شریعت اسلامیہ نے مال کمانے سے کبھی نہیں روکا، ترقی کرنے سے کبھی نہیں روکا، بس اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر حلال چیز کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اور چیز بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گورنر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے گاؤں کے لوگوں کی لسٹ تیار کرو جو غربا ہیں، وہ صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ تمہارے گورنر کا نام جو ہے تمہارے گاؤں کے اندر جتنے بھی غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو جو ہے لا کر ان کی لسٹ لا کے دے دو۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے لسٹ لایا گیا، وہ لسٹ پڑھتے ہیں، سب سے پہلے گورنر کا نام، سب سے پہلے گورنر کا نام ہے، پوچھا ہے تمہارا گورنر؟ لیکن ایک مرتبہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کی شکایت پر جا کے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ تم گورنری کرتے وقت ایک چیز کی خیانت کرتے ہو، یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے؟ تو اس موقع پر گورنر کہتے ہیں امیر المومنین، میں بظاہر ایک گورنر ہوں، بظاہر میں ایک گورنر ہوں، لیکن میرے پاس جو تم دیکھ رہے ہو ایک ہی لباس ہے، اس لباس کو میں پہنتا ہوں، اس لباس کو پہنتا ہوں، ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس لباس کو دھو کر میں سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہوں، جب تک وہ نہیں سوکھتے تب تک میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بیت المال میں بڑا مال پڑا ہوا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن انہوں نے کہا اے عمر خطاب رضی اللہ عنہ، کل روز قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین میرے گریبان پکڑے گا اور کہے گا اے بندے، تیرے پاس ہاتھوں میں طاقت تو تھی، تیرے پاس طاقت تو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے بیت المال کا مال استعمال کیا، کیا تم اے عمر خطاب رضی اللہ عنہ میرے بارے میں کل اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دے پاؤ گے؟ اتنی فکر، آخرت کی فکر، خبر کے عذاب، جہنم کا عذاب، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہونے کے باوجود بھی جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں، ان سب چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ دنیا کی ہوس ایک عذاب اس لیے ہے کیونکہ انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہذا جو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ انسان جب ایک اچھا سا کمرہ، ایک اچھا سا گھر بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کے اندر واش روم بناتا ہے، واش روم بنانے کے بعد انسان اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو فراہم کرتا ہے، اچھے ٹائلز لگاتا ہے، فلاں چیز لگاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی اس باتھ روم کے اندر انسان بستر لگا کر نہیں سوتا، بلکہ انسان اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہو۔ اسی طریقے سے انسان کو جتنی دنیا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین دنیا کی ہوس کو اپنے دل و دماغ سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص محبت اللہ تعالیٰ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین تیرے دین سے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام سے بچائے، اللہ سود سے بچائے، اللہ تعالیٰ سودی کاروبار سے بچائے، اللہ تعالیٰ حلال جو ہے حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر حلال کھانے، حلال پہننے، حلال چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت توحید کی دولت، اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی سب سے بری بیماری شرک کی بیماری، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو شرک کی بیماری سے حفاظت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ وما علینا البلاغ۔